وزیراعظم کی خیبر پختونخوا میں تیل و گیس کے بڑے ذخائر کی دریافت پر قوم کو مبارکباد، متعلقہ اداروں کے کام کی تعریف۔ وزیراعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر اجلاس۔ شہباز شریف کی تیل اور گیس سپلائی چین کو درآمد ہونے سے لے کر صارفین تک استعمال تک ترجیحی بنیاد پر ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت۔ کہا ملک میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر کی دریافت ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے۔ وزیراعظم نے معاشی اصلاحات اور ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس کی صدارت بھی کی۔ تمام متعلقہ وزارتوں سے عملی اقدامات اور جامع حکمت عملی کے لیے تجاویز طلب۔ تمام وزارتیں اپنے شعبوں سے متعلق بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے سفارشات جلد از جلد مرتب کریں، شہباز شریف کی ہدایت۔ کہا سرمایہ کاروں کو سہولیات دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ Of January, as per our bilateral agreements, Pakistan and India exchange lists. The first list is the list of prisoners in each other's custody. Accordingly, the government of Pakistan today handed over a list of 257 Indian prisoners, including 199 fishermen and 58 other civilians in Pakistan's custody to the High Commission of India in Islamabad. پاکستان اور بھارت میں جوہری تنصیبات، قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ 257 بھارتی قیدیوں کی فہرستیں بھارت کے حوالے کی گئیں۔ معاہدے کے تحت سال میں 2 بار قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ نیوکلیئر انسٹالیشن کی فہرست کا تبادلہ بھی ہر سال 1 جنوری کو کیا جاتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان فہرستوں کا تبادلہ جوہری تنصیبات پر حملوں کی ممانعت کے معاہدے کے تحت ہوا۔ پاکستان کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی گئی۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بھارت کی فہرست نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی میڈیا بریفنگ۔ کہا وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے تعلقات اور تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے معاشی ترقی میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے کے مطابق پاکستان نے 2026 کے آغاز پر اقتصادی اور امن کے حوالے سے بہتر کارکردگی دکھائی۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے کو 60 ممالک میں کیا گیا۔ پاکستان میں 51% شہری آنے والے سال کے بارے میں پر امید۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واہگہ بارڈر پر تعمیر کیے گئے ارینا کا افتتاح کر دیا۔ ارینا میں شائقین کی سیٹوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی۔ توسیع کے علاوہ جوائنٹ چیک پوسٹس پر نئی تعمیرات بھی عمل میں لائی گئی۔ نئی تعمیرات میں تقسیم ہند کی عکاسی کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن کے ماڈل، سامان حرب اور یادگار شہداء پر مشتمل تھیم پارک بھی شامل۔ ارینا میں تحریک آزادی سے آج تک پاکستان کی تاریخ و ثقافت سے متعلق پاکستانی میوزیم بھی قائم کیا گیا۔ اضافی دفاتر، پنجاب رینجرز کے جوانوں کے لیے بیرکس، نمازیوں کے لیے پریئر ایریا اور فوڈ کورٹس بھی شامل۔ وسیع و عریض کار پارکنگ اور باب آزادی کے مقام پر شاہی قلعہ کی طرز پر عالمگیری دروازہ بھی نصب کیا گیا۔ اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ کرکٹ اسٹیڈیم بنانے کا فیصلہ۔ نیشنل پارک کے لیے بھی مخصوص ایریا مختص کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی اجلاس۔ عوام کی فلاح و بہبود کے متعدد پروجیکٹس پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ جدید طرز پر سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ کشمیر چوک پر ٹریفک کی روانی کے لیے سمارٹ انڈر پاس تعمیر ہوگا۔ منصوبے کا حتمی ڈیزائن بھی 10 روز میں طلب۔ نئے سال پر پاکستان میں بھی یورپ جیسا جشن۔ سکر کے تاریخی لینس ڈاؤن پل پر شاندار آتش بازی، دلکش مناظر
لاہور، پشاور، کراچی، اسلام آباد، ملتان سمیت کئی شہروں میں آتش بازی، شہریوں نے سڑکوں پر نکل کر پرجوش انداز میں نئے سال کا استقبال کیا۔ لاہور کے لبرٹی چوک میں شاندار آتش بازی سے شاندار آسمان جگمگا اٹھا۔ شہر اقتدار کے شاہین چوک میں فائر ورکس کا زبردست مظاہرہ، کراچی گورنر ہاؤس میں بھی آتش بازی کے ساتھ نئے سال کو ویلکم کیا گیا۔ پشاور میں بارش کے باوجود شہری نئے سال کا جشن منانے گھروں سے نکلے۔ نیا سال، نئی امیدیں، نیا عزم، پاکستان امید کی نئی کرنوں سے روشن۔ پاکستان میں سال 2026 کا پہلا سورج امیدوں اور دعاؤں کے ساتھ طلوع۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور اور ملتان میں نئے سال کا پہلا سورج دھند اور بادلوں میں چھپا رہا۔ کراچی میں طلوع آفتاب کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا۔ نیو نیوز کا اپنے ناظرین کو نیا سال مبارک۔ دعا ہے نیا سال پاکستان اور آپ کے لیے سلامتی، خوشحالی اور ترقی کا سال ہو۔ نئے سال کا شاندار آغاز، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، انڈیکس کا نیا ریکارڈ قائم۔ تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 1,76,658 پوائنٹس کی بلند سطح پر ٹریڈ ہوا اور 1,76,355 پوائنٹس پر بند ہوا۔ 37 ارب مالیت کے 79 کروڑ حصص کے سودے ہوئے۔ مجموعی طور پر 565 کمپنیوں میں شیئرز کا کاروبار ہوا۔ 337 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ اور 116 میں کمی ہوئی۔ کہیں برف باری، کہیں بارش، کہیں رم جھم تو کہیں تیز ہوائیں۔ نئے سال کے آغاز پر موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ دیر بالا کے پہاڑی علاقوں اور مری میں شدید برف باری، برف سے ڈھکے پہاڑوں نے سیاحتی مقامات کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا۔ نتھیا گلی میں بھی ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے علاقوں زیارت، کان مہتر زئی، توبہ کاکڑی اور گرد و نواح میں برف باری۔ راولاکوٹ کے پہاڑوں نے بھی برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ لاہور میں رم جھم نے سردی کی شدت کئی گنا بڑھا دی۔ اسلام آباد، کراچی، پشاور سمیت کئی شہروں میں بھی بادل برسنے سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 9 جنوری کو کراچی اور سندھ کے دورے کا اعلان۔ ایکس پر جاری بیان میں سہیل آفریدی نے کہا، بانی چیئرمین کا پیغام لے کر آ رہا ہوں، کراچی اور سندھ تیار رہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے چند روز قبل لاہور کا 3 روزہ دورہ کیا تھا اور اب انہوں نے کراچی اور سندھ کے دورے کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے سیف اللہ ابڑو کو پارٹی سے منحرف قرار دے دیا۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے پارٹی پالیسی کے خلاف آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ پارٹی ڈسپلن کی سنگین خلاف ورزی، شو کاز نوٹس کے باوجود جواب جمع نہ کرایا گیا۔ پی ٹی آئی پارلیمانی لیڈر علی ظفر کا چیئرمین سینٹ کو خط۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے نئے آئی جی جاوید عالم اوڈھو کی ملاقات۔ مراد علی شاہ نے سندھ پولیس کی کمان سنبھالنے پر نئے آئی جی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ صوبے میں قیام امن کو اولین ترجیح رکھیں، کچے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہنا چاہیے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کی کوششیں مزید تیز کی جائیں، مراد علی شاہ کی نئے آئی جی کو ہدایت۔ آئی جی سندھ کے سینٹرل پولیس آفس آمد پر پولیس کے خصوصی دستے نے سلامی پیش کی۔ جاوید عالم اوڈھو کی شہداء پولیس کی یادگار پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ نصف صدی بعد شہر قائد میں ڈبل ڈیکر بسیں دوبارہ رواں دواں۔ جدید سہولیات سے آراستہ ڈبل ڈیکر بس کی اوپر والی منزل سے کراچی ایک نئے زاویے سے دکھائی دیتا ہے۔ زینب سے ملیر تک کا سفر اب صرف آدھے گھنٹے میں 80 سے 120 روپے کے ٹکٹ پر ممکن ہو گیا۔ بس میں سفر کرنے والے شہریوں کا رد عمل۔